بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ ان لوگوں کے لیے اہم ہے جو یو کے میں پڑھنا چاہتے ہیں اور خاص طور پہ فلی فنڈڈ اسکالرشپ پہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ کی دلچسپی یو کے میں پڑھنے کے لیے ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس کے اندر ہم جو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ان کے کورسز، یونیورسٹیز اور اپلائی کیا کرنا ہے، کون ایلیجیبل ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ یو کے میں اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹیز کی ایک بہت کثیر تعداد ہے، اور وہاں میں ایجوکیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت میرا خیال ہے کہ جو دنیا کی بہترین ایجوکیشن ہے وہ اس وقت یو کے میں اویلیبل ہے۔ پہلے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ یو کے میں پڑھنا جو ہے وہ کس حوالے سے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا سوال جو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت اسکرین کے اوپر، یہ اسٹڈی کے حوالے سے ہے کہ اگر ہم یو کے کی لائف کو، ان کے کلچر کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ بہت ڈائیورسٹی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کی اسکرین کے لیفٹ سائڈ پہ ایک چھوٹی سی ونڈو میں ایک ویڈیو چل رہی ہے۔ یہ ایک واک ٹور ہے، یہ میں نے اس لیے ساتھ اس میں ویڈیو میں شامل کر دیا کہ جتنی دیر آپ یہ ویڈیو کی انفارمیشن جو ہے وہ سن رہے ہوں گے تو ساتھ آپ یو کے کا جو ایک واک ٹور ہے آپ کو ویژولی بھی دکھائی دے رہا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو آرٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو بڑا رچ کلچر ہے وہاں پہ، اور اگر ہم ان کے کھانے پینے یا کوزین جو ہے اس کے حوالے سے بات کریں تو چونکہ بہت ساری نیشنلٹیز وہاں پہ موجود ہیں تو وہ بڑا رچ کلچر ان کا وہاں پہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کے جو انگلش جو لینگویج سکلز ہیں وہ بہت امپروو ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائیورسٹی کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، لوگ بڑے دوستانہ ہوتے ہیں، آؤٹ ڈور جگہیں جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں، ایک ہسٹری ہے، ہیریٹیج ہے، بڑا رچ لٹریچر ہے، اور جو سب سے آپ کو اگر پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ایک چیز جو آپ کو بڑی انٹرسٹنگ لگے گی وہ یہ ہے کہ جو ماسٹر کورسز ہوتے ہیں یو کے اندر وہ عموماً جو ہے وہ 1 سال کے ہوتے ہیں۔ اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے دوسرے جو ممالک ہیں ان میں جو ماسٹر کورس ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ 2 سال یا دو سے کئی دفعہ زیادہ، اگر اس میں ڈیسرٹیشن وغیرہ ہو تو وہ زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ عموماً 2 سال کا ہوتا ہے۔ لیکن یو کے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ عام طور پہ وہاں پہ جو ماسٹرز کے کورسز ہوتے ہیں وہ اس وقت 1 سال میں آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اس حوالے سے انٹرسٹنگ ہے۔ اور وہاں میں اگر آپ دیکھیں جو اسٹوڈنٹس وہاں پہ پڑھ چکے ہیں یا مختلف یونیورسٹی سے جو تعلیم حاصل کی ہے انہوں نے، تو تقریباً ان کی اسٹیٹسٹکس کے مطابق 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو آخر میں بتا دوں کہ ایک اسپورٹنگ نیشن ہے، اور یہ جو اس وقت آپ کو دکھائی دے رہا ہے اسکرین کے اوپر جس میں لکھا ہوا ہے اپلائی فار اے شیوننگ ایوارڈ، یہ ان کا ایک ایوارڈ یا اسکالرشپ ہے۔ اور نیچے اگر آپ دیکھیں تو غور کریں گے کہ میں نے یہاں پہ ایک جگہ پہ پاکستان کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کے لسٹ آف کنٹریز دیکھیں تو یہ کافی لمبی ایک لسٹ ہے، جس کے اندر میں نے ابھی وقتی طور پہ یہاں پہ پاکستان کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور ایوارڈ کے اندر جو ہے وہ ایک فیلوشپ اور اسکالرشپ ہے، تو میں نے اسکالرشپ کو سلیکٹ کیا ہے۔ اور اسکالرشپ کو اگر میں سلیکٹ کر کے سرچ کا بٹن جو ہے وہ آپ کے سامنے کلک کروں تو آپ کو یہ اس وقت دکھائی دے گا کہ شیوننگ ان پاکستان، یہ ان کی جو 2023 اور 2024 کے جو ان کے اسکالرشپس تھے ان کی ڈیٹ جو ہے وہ گزر چکی ہے، اور جو 2024 اور 2025 کی جو اسکالرشپ ہیں وہ 12 ستمبر 2023 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آج 11 ستمبر 2023 ہے، لہٰذا میں نے یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنا اس لیے مناسب سمجھا کہ آپ کے پاس لیٹسٹ انفارمیشن جو ہے وہ ہو۔ کل یعنی 12 ستمبر 2023 سے جو ہے ان کی
اپلیکیشنز جو ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں جو ان کے اسکالرشپ ہوں گے 2024 اور 2025 کے۔ اس کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فنڈنگ جو ہوتی ہے وہ بیسیکلی کامن ویلتھ ڈیولپمنٹ آفس جو ہے اور ان کی جو پارٹنر آرگنائزیشنز ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کو بیک کرتی ہیں، اور اس کے اندر آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ جس وقت آپ اپنا وہاں پہ مکمل کر لیتے ہیں جو بھی اسٹڈی وغیرہ ہے، تو یہ تقریباً دنیا میں 55,000 ایلومنائی، یعنی جو فارغ التحصیل جو ان کے طالب علم ہیں، طلباء و طالبات، وہ یہاں سے پڑھ چکے ہیں، تو آپ اس کمیونٹی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور جس وقت آپ ان کی جو تعلیم ہے وہ مکمل کر لیں تو پھر آپ کے پاس ایک بہت رچ جو آئیڈیاز فار لائف اور آپ کا جو کیریئر ہے جو مستقبل کے حوالے سے، مطلب اس میں ایک بڑی واضح چینج جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ یہاں پر اگر ریکوائرڈ ڈاکومنٹس کی بات کریں تو انہوں نے اپنی ایک ٹائم لائن دی ہوئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ ٹائم لائن اس وقت اگر اسکرین پہ شیئر کروں گا تو وہ تھوڑا سا ویڈیو کی لینتھ لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ جو اس کا لنک ہے وہ میں اپنے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، تاکہ وہاں سے آپ ان کی ٹائم لائن چیک کر سکتے ہیں۔ زیادہ جو چیزیں امپورٹنٹ تھیں وہ میں نے جو مین پوائنٹس تھے وہ آپ کے ساتھ اس میں شیئر کیے ہیں۔ اب اگر میں آپ کو اگر دکھا دوں صرف، تو دکھانے کے حوالے سے یہ ہے کہ اسکرین پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو ایک ان کی ٹائم لائن آپ کو دکھائی دے رہی ہے کہ یہ 12 ستمبر سے جو ہے یہ اپلیکیشنز ان کی شروع ہو رہی ہیں، اور اس میں انہوں نے ایک گائیڈنس وغیرہ جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ کیسے آپ نے یہاں پہ اپلائی کرنا ہے۔ پھر انہوں نے 7 نومبر کو جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یعنی اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 7 نومبر 2023 ہے۔ تو اس سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اپلائی کرنا ہے وہ یہاں پہ اپلائی کر دیں۔ اس کے بعد ایلیجیبل جو ان کے کرائٹیریاز ہیں وہ انہوں نے مڈ نومبر جو ہے یہ اس وقت اس کو تھریش آؤٹ کرتے ہیں کہ کس وقت جو ہے یہ جو نیکسٹ اپلاٹ ہوگی اس کو انہوں نے شارٹ لسٹنگ وغیرہ، اور اس کے بعد پھر ان کے ریفرنس ڈاکومنٹس وغیرہ یہ فروری سے اپریل تک، اور پھر اس کے بعد انٹرویو کالس جون میں جو ہے وہ ان کی رزلٹس وغیرہ آ جاتے ہیں، اور پھر جولائی میں ان کی جو آفر ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں، اور یہ جو 2024 کا ستمبر اکتوبر ہوگا اس میں پھر جا کے ان کی جو اسٹڈی ہے، یعنی جو اب 2024 کا جو ستمبر آئے گا پھر ان کی وہاں پہ جو اسٹڈی ہے وہ شروع ہو رہی ہوگی۔ تو یہاں پر انہوں نے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں۔ میں نے بہت کوئکلی اس کو اس لیے رن ڈاؤن کیا ہے تاکہ ہم تھوڑے ٹائم میں جو ہے وہ زیادہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں۔ اس کے اندر اب جب ہم اسکالرشپس کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر سب سے پہلی چیز ہے کہ ہو کین اپلائی فار دا اسکالرشپ۔ یہ اسکرین پہ جو آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے، یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ جو بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں یا اسٹوڈنٹس وغیرہ کے حوالے سے اگر میں بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، تو یہاں پر آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی کہ انہوں نے ایک اپنا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا جو ہے وہ مینشن کیا ہوا ہے، اور ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اندر آپ کو جو ڈیٹیلز دکھائی دیں گے اس میں ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ اور ایک ورک ایکسپیرینس ہے جو 2 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ تقریباً 2400 گھنٹے کا ہوتا ہے، تو وہ 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے جس کے اندر مطلب یہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ اس کو ریکوائر کرتے ہیں۔ اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان چیزوں میں کیا آپ کی چیزیں کور ہو جائیں گی، تو یہ اسکرین جو آپ کو دکھائی دے رہی ہے اس وقت، اس میں آپ کی جو ٹیوشن فی ہے وہ آپ کے جو ہوم کنٹری ہے، یعنی آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ پاکستان سے جا رہے ہیں تو پاکستان سے لے کے یونیورسٹی اور یونیورسٹی سے لے کے واپس پاکستان، یہ جو اکانومی ٹریول ہوتا ہے یہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ کو ارائیول الاؤنس ملے گا، اس کے علاوہ آپ کو منتھلی ایک اسٹائپنڈ بھی انہوں نے مینشن کیا ہے، اور جہاں پر انہوں نے ایک آپ سمجھ لیں کہ فنڈنگ جو اس کی ہے وہ انہوں نے اماؤنٹ مینشن نہیں کی ہوئی، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایک منتھلی اسٹائپنڈ جو ہے وہ یونیورسٹی کی طرف سے اویلیبل ہوتا ہے، اور وہ تمام جو اسٹوڈنٹس اس میں اسکالرشپ میں انرول ہوتے ہیں ان کے لیے جاتا ہے۔
बहरहाल इसमें अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हम अपना कोर्स जो है वो तलाश कर लें। एक चीज़ बता दूँ, इसमें 2 चीज़ें होंगी। एक चीज़ ये होगी कि आप 3 मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ 3 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करेंगे और आपके लिए वहाँ से जो भी आपको वहाँ पे कोर्स मिल जाए आप उसको जॉइन करेंगे। और दूसरा तरीका ये होता है कि आप एक ही कोर्स 3 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, दोनों में फ़र्क है। पहला ये था कि आप 3 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में 3 मुख्तलिफ़ जो कोर्सेज़ हैं वो लें, उनके लिए अप्लाई करें। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि एक ही कोर्स के लिए, यानी अगर आपने मैं मिसाल ले रहा हूँ कि एलएलएम अगर आपने करना है, तो आप 3 मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी में सिर्फ़ एलएलएम में ही अप्लाई करते हैं और उनमें से जिस किसी में भी आपका एडमिशन हो फिर वो आगे उसको प्रोसीड कर लेते हैं। डिटेल्स यहाँ पे ये मेंशन है। मैं आपको सिर्फ़ इसका तरीका बता देता हूँ। नीचे जो आपको इस वक़्त दिखाई दे रहा है, ये postgrad.com की तरफ से जो वर्ल्ड वाइड एजुकेशन करते हैं। यहाँ पर जो आपको पहला फ़ील्ड नज़र आ रहा है, जो प्लेस होल्डर, जिसमें आपने अपने कोर्स का नाम या यूनिवर्सिटी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ें अभी करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ अगर एक कोर्स है, जैसे मैं चूँकि खुद एक एडवोकेट हूँ तो लिहाज़ा मैं यहाँ पे एलएलएम लिख देता हूँ कि अगर मैंने एलएलएम करना है। और नीचे जो लोकेशन का आपको दिखाई दे रहा है उसमें ईस्ट लंदन है, नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, ये सारे हैं। तो आप अगर इसको ऑल में ही किसी ख़ास में इंटरेस्टेड हैं तो वहाँ पे कर दें, और अगर नहीं तो आप ऑल रीजन भी कर सकते हैं। बहरहाल मैंने अगर यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट कर लूँ, फ़र्ज़ी तौर पे मैंने लंदन को सिलेक्ट किया है, तो अगर आप लंदन को सिलेक्ट करके सर्च करेंगे और ये आपके सामने बर्कबैक यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन है। ये बर्कबैक लॉ स्कूल है और इसमें उन्होंने आपको इस वक्त स्क्रीन पे आप देखें कि लॉ जनरल है, कमर्शियल लॉ के साथ है, क्रिमिनल जस्टिस, ये सारा जो है उन्होंने दिया हुआ है, जिसमें आपकी बार वोकेशनल स्टडीज़ भी हैं, फिर फाइनेंस लॉ के हवाले से ह्यूमन राइट्स एडवोकेसी, क्रिमिनल जस्टिस। तो ये तमाम जो हैं ये एलएलएम की हैं। अब अगर आप किसी एक में एलएलएम को अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर आपने एलएलएम जनरल को सेलेक्ट कर लिया तो वो अब आपको इस वक्त देखें कि स्क्रीन के ऊपर आपको तमाम डिटेल्स वो बता रहा है कि उनकी वेबसाइट क्या है, इसकी समरी क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें शामिल हैं, ये आप कहाँ कर सकते हैं। इसके बाद जो यहाँ की कैरियर्स हैं उसमें बैरिस्टर्स हैं, सोलिसिटर्स हैं, रिसर्चर्स वगैरह। नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कि फुल टाइम 1 ईयर स्टार्ट जनवरी 2024। यानी अब जो जिस तरह जिन्होंने अब पिछले सितंबर में जो अप्लाई किया हुआ था वो इस अगले साल जो ये जनवरी आएगा 2024 का, उसके अंदर वो ये स्टार्ट करेंगे। इसी तरह जो अब कर रहे होंगे वो फिर सब्सिक्वेंट ईयर जो होगा वो वहाँ पे जा रहा होगा। फीस उन्होंने नीचे लिखी हुई है, अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप इंटरनेशनली देखें ये तकरीबन 19,890 पाउंड है एक साल का। अगर आप एक साल का, अब मैं अगर आपसे बात करूं कि जो पाउंड है, अगर आप पाकिस्तान के हवाले से देखें तो 383 रुपये का एक पाउंड है यहाँ पर। तो मैं आप ये इसकी अमाउंट अगर मैं आपको वैसे ही एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि अगर ये 19,890 पाउंड आपके हों तो ये आपका तकरीबन तकरीबन जो है देखें तो ये कोई राउंड अबाउट 1 2 3 4 5, ये कोई 76 लाख रुपया बन जाता है। ठीक है, मतलब 75 लाख की समझ लें, फिर ज़ाहिर बात है वहाँ पर दूसरे अखराजात भी होते हैं। तो ये 75 लाख रुपए का कोर्स है जो आपको फ्री मिल रहा होगा। अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाता है तो आप ये 75 लाख रुपए का कोर्स फ्री कर सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए जो ख़ास तौर पे तालीम में दिलचस्पी रखते हैं। उस हवाले से अगर आप देखें तो ये बाकी कोर्सेज़ भी जो हैं वो भी तकरीबन मिलते-जुलते होंगे, लेकिन मैंने अभी चूँकि लॉ के हवाले से सिर्फ़ बात की है तो उसमें ये इन्होंने नीचे सारी अपनी डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। बहरहाल यहाँ पर अब आप कोर्स जो है वो अपना यूनिवर्सिटी के
حوالے سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے میں نے اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے LLM لکھا ہے، اور اگر میں LLM کی جگہ یونیورسٹی آف لنڈن لکھ دوں، تو اس کا مطلب ہے کہ تمام ریجن میں، مطلب یونیورسٹی آف لندن جہاں سے بھی میں کرنا چاہتا ہوں، اب جو کورسز میرے سامنے آئیں گے ان کے لیے اگر میں سرچ کے بٹن کو کلک کروں تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کو ڈفرینٹ یہاں پہ اکاؤنٹنگ میں، بینکنگ میں، لاء میں، کمیونیکیشن ہے، آرٹس ہے، آرکیولوجیکل ہے، انالیٹیکل بایو سائنس، کیمسٹری ہے، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، کلائمیٹ چینج، سافٹ ویئر، MBA، سوشل، کریٹو رائٹنگ، ڈیجیٹل گیمس، کلینکل ایجوکیشن، انجینئرنگ، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اور مطلب یہ کافی مطلب ان کے کورسز تو خیر بہت زیادہ ہوں گے. میں سارے اس لیے نہیں پڑھ رہا تاکہ ٹائم جو ہے وہ بچ جائے، ذرا سیو ہو جائے تاکہ ان چیزوں میں ہو جائے. تو یہ دونوں طرح میں نے آپ کو اس میں یہ بتایا ہے کہ یہاں پر آپ یونیورسٹی کے حوالے سے بھی اپنا اسکالرشپ کو تلاش کر سکتے ہیں، کورس کے حوالے سے بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کو 3 یونیورسٹیز میں جو ہے اپلائی کرنا ہے. اب وہ 3 یونیورسٹیز میں آپ ڈفرینٹ کورسز کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور تینوں میں ایک ہی کورس کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح آپ کو اگر یہ اسکالرشپ آپ ون کر لیتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ لگ بھگ آپ کو جانے کا بھی آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا، رہنے کا بھی، کھانے پینے کا، پڑھنے کا کوئی خرچہ نہیں ہوگا. تو اگر رفلی میں کہوں کہ صرف فیس ہی اگر آپ دیکھ لیں تو تقریباً مطلب 75 لاکھ تو فیس ہی بن جاتی ہے اگر کوئی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ جا کے کرنا چاہے، چاہے وہ کہیں سے بھی جا رہا ہو. مطلب ادر دین آپ سمجھ لیں کہ جو ان کے اپنے ملک کے یا دوسرے ان کی فیس کم ہوتی ہے، لیکن کہیں سے بھی جا رہا ہوگا تو وہ تو مطلب تقریباً اگر ہم پاکستانی روپیز کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً 75 لاکھ روپے بنتا ہے. اور پھر اگر کوئی ایک سال وہاں پہ اگر آپ کاسٹ آف لیونگ بھی نکال لیں تو وہ بھی میرا نہیں خیال کہ اس وقت اگر آپ UK میں بھی جا کے رہیں تو آپ کی لیونگ کاسٹ جو ہے وہ مہینے کی تقریباً میرے اندازے کے مطابق جو ہے وہ کوئی 3,000 پاؤنڈ کے آس پاس میں تو ہوگی. تو 3,000 پاؤنڈ آپ اگر کیلکولیٹ کریں تو وہ بھی ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اس کے اندر ویسے اگر آپ کو بتانا چاہوں تو 383 روپے کا ہے ویسے. تو 383 روپے کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم 3,000 پاؤنڈ کی بھی بات کریں تو یہ تقریباً 11.5 لاکھ روپے بنتا ہے جی ایک مہینے کا وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب اس میں رہائش، یہ وہ، کھانا پینا، ٹرانسپورٹ، آپ کا انٹرنیٹ وغیرہ، آؤٹنگ، ڈائننگ آؤٹ، یہ ساری چیزیں. تو خیر میں وہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. کٹ شارٹ کرنے میں یہ ہے کہ یہ ایک بڑی اچھی اپارچونیٹی ہے، اور یہ شیلڈنگ اسکالرشپ میں لکیلی پاکستان بھی بیچ میں شامل ہے، تو آپ اس کو ویل کر سکتے ہیں. میں نے کوشش کی ہے کہ یہ تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر پاؤں جو آپ کے لیے فائدہ مند ہوں، کیونکہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کیا ہے آپ کے اس چینل پہ آپ ہی کے ساتھ ایسی چیزیں شیئر کی جائیں جو آپ کو نالج شیئرنگ ہو، اپرچونٹی شیئرنگ ہو، آپ کو کیریئر میں مدد دیں، آپ کو اپنے آنے والی زندگی میں مدد دیں. وہ چیزیں ہیں تو وہ ان کو اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ آپ اس میں اپنی لائف میں ایکسیل کر سکیں، پروگریس کر سکیں. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی جو بھی رائے ہو وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے گا. کوئی کمی کوتاہی اگر رہے گی میری طرف سے تو میں معذرت چاہتا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ زیادہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اور انفارمیٹیو چیزیں، بینیفیشیل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آخر میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں. اپنا اپنے گرد و دماغ اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.